کے محل کی زیارت تو کر لوں، لیکن فرمایا جب زمین پر تشریف لائے، اے فاروق اعظم، مجھے تیری جرأت کی وجہ سے کہ تو بڑا دلیر آدمی ہے، بڑا جرأت مند آدمی ہے، مجھے یہ خوف ہوا، مجھے حیا آ گئی کہ میں فاروق اعظم کے محل میں بغیر ان کی اجازت کے داخل ہو جاؤں۔ یہ اس شخصیت کی رائے ہے، یہ وہ شخصیت کہہ رہی تھی کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کرو۔ یہ عام شخصیت کی رائے نہیں تھی۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جی محمود، جی رب العالمین، فرمایا جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ۔ میرے محبوب کے صحابی نے فاروق اعظم نے کہا ہے کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل ادا کرو۔ جاؤ، مجھ خدا کی رائے بھی وہی ہے جو عمر کی رائے ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا۔ یہ فاروق اعظم کی رائے تھی۔ اور آج بھی حاجی لوگ، عمرہ کرنے والے، آپ حضرات جانتے ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی زیارت کی ہے، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، مقام ابراہیم کا، بیت اللہ کا طواف بھی نصیب فرمائے، مقام ابراہیم میں 2 رکعت نفل بھی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، جب حاجی، جب عمرہ کرنے والا اپنا طواف مکمل کرتا ہے، جب تک مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا نہ کرے اس کا طواف مکمل نہیں۔ یہ فاروق اعظم کی رائے تھی جو تا قیامت رہے گی۔ جو حاجی جائے گا بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، جو عمرہ کرنے والا بیت اللہ کا طواف کرے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ مقام ابراہیم پر کھڑا ہو کر 2 رکعت نفل ادا کرے، اس لیے کہ یہ فاروق اعظم کی رائے ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میں نے عرض کیا کہ موافقات عمر 20 ہیں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں اپنے کلام میں 20 مقامات، 20 آیات ایسی ہیں جو زمین پر، فرش پر فاروق اعظم کی رائے تھی۔ اللہ نے عرش پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اپنے محبوب پیغمبر کے قلب اندر پر آیات اور قرآن بنا کر اتار دیا جبرائیل کو۔ یہ پہلا مقام ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ میرے دوستو آگے چلیے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام واقعہ پیش آ گیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر جب حضور علیہ السلام غزوہ سے واپس تشریف لے کر آ رہے تھے، راستے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال گم ہو گیا۔ میں واقعہ دہرانا نہیں چاہتا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا۔ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال گم ہو گیا، حال ڈھونڈنے کے لیے آپ اس جگہ تشریف لے گئیں جہاں آپ نے قضائے حاجت کی تھی۔ ادھر سے قافلے والوں نے دیکھا کہ قافلے کا وقت ہو گیا، حضور علیہ السلام سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو قافلے کو آگے روانہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے اجازت دی، قافلہ آگے چل پڑا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنا ہاتھ ڈھونڈ رہی ہیں، فرماتی ہیں میں واپس آئی، دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، اب اگر میں قافلے کے پیچھے جاتی ہوں تو لوگ کیا گمان کریں گے کہ اما عائشہ پیچھے کیوں رہ گئی تھی۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ میں اسی جگہ پر، جس جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا، میں اسی جگہ پر بیٹھ گئی کہ جب حضور علیہ السلام کو علم ہوگا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈولی کے اندر نہیں ہے، چونکہ اما فرماتی ہیں اس وقت میں کمزور تھی، زیادہ وزن نہیں تھا، صحابہ کرام ڈولی کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے اور اونٹ کو روانہ کر دیتے تھے۔ ڈولی کو اٹھایا گیا، چونکہ زیادہ وزن، زیادہ بھاری نہیں تھی، زیادہ وزن نہیں تھا، اس لیے فرماتی ہے کہ صحابہ نے سمجھا شاید اما عائشہ موجود ہے، اس لیے انہوں نے ڈولی کو اٹھا کے سواری پر سوار کر دیا اور سواری آگے چل پڑی۔ فرماتی ہے میں وہیں بیٹھ گئی کہ جب حضور علیہ السلام کو علم ہوگا تو دوبارہ ڈھونڈنے کے لیے اس جگہ پر تشریف لائیں گے۔ بیٹھ گئے، پیچھے سے ایک صحابی جن کو حضور علیہ السلام نے ذمہ لگا رکھا تھا کہ آپ نے قافلے کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، قافلے کی کوئی چیز گر جاتی ہے، کسی کی کوئی چیز جو ہے پیچھے گر جاتی ہے تو آپ حفاظت کے لیے پیچھے پیچھے چلیں تاکہ دیکھتے رہیں کہ کسی کی کوئی چیز گم تو نہیں ہوگی، کوئی گر تو نہیں گئی، آپ اس چیز کو اٹھا لیں۔ فرماتی ہے وہ صحابی میں آیا، میں نے دیکھا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی، پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ پردے سے پہلے اس صحابی نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی تھی،
اس لیے فرماتے میں پہچان لیا، فوراً اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ مبارک پر پردہ کر لیا، دوپٹہ ڈال دیا۔ فرماتی ہیں انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، تفصیلی واقعہ ہے، اونٹ بٹھایا اور مجھے سوار کیا، میں ساتھ چل پڑی۔ جب مدینہ میں پہنچے شور برپا ہو گیا، منافقین تو موجود تھے، وہ تو ہر وقت کوئی نہ کوئی اس طرح کا راستہ ڈھونڈتے رہتے تھے، کسی طریقے سے حضور علیہ السلام پر تہمت لگ جائے، کسی طریقے سے ازواج مطہرات پر تہمت لگ جائے، کسی طریقے سے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی جائے۔ چنانچہ شور برپا کر دیا، نعوذ باللہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدکاری کر لی ہے۔ اس صحابی نے جس صحابی کے ساتھ یہ تشریف لائی ہے، اس صحابی نے ان کے ساتھ بدکاری کر لی۔ اب حضور علیہ السلام پریشان، سارے صحابہ پریشان۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ لیا، میرے صحابہ کیا مشورہ ہے، کیا یہ بات سچ ہو سکتی ہے؟ مختلف صحابہ نے اپنے مشورے دیے، تفصیلی واقعہ میں وہ دہراتا نہیں ہوں، میں فاروق اعظم کی رائے کو پیش کرتا ہوں۔ فاروق اعظم سے پوچھا، اے فاروق تیری کیا رائے ہے؟ فرمایا حضور آپ کے بستر مبارک پر اما عائشہ کو کس نے بٹھایا؟ فرمایا رب نے، کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر جبرائیل امین لے کر آئے تھے۔ رب کے حکم سے، رب کے آرڈر سے یہ نکاح ہوا، رب کے آرڈر اور حکم سے آپ کے بستر پر اما تشریف لائی۔ فرمایا جس رب کے حکم سے، جس رب کے آرڈر سے اما آپ کے بستر پر تشریف لائی ہیں، بھلا وہ بستر والی کبھی خراب ہو سکتی ہے؟ وہ رب ہی فیصلہ کرے گا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، کس وقت نے لگایا ہے؟ فاروق اعظم کی زبان سے یہ جملے نکلے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، قربان جاؤں فاروق اعظم تیری رائے پر، فرش پر، زمین پر فاروق اعظم زبان سے یہ جملے نکال رہا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، قربان جاؤں فاروق اعظم تیری ادا پر، تیرے کلمات پر۔ اللہ نے دیکھا فاروق اعظم کی رائے یہ ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، جاؤ جبرائیل میرے محبوب کے قلب اطہر پر سورہ نور کا دوسرا رکوع مکمل اتار دو، جس میں یہ آیت بھی ہو، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اس لیے کہ یہ عمر کی رائے ہے، جو عمر کی رائے ہے وہ مجھ محبوب میرے رب العالمین کی رائے۔ میرے دوستو 20 مقامات ایسے ہیں، میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ سے کہ موافقات عمر آپ سے وعدہ کیا تھا کہ موقع ملا تو موافقات عمر عرض کروں گا، یہ دوسرا مقام ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ فاروق اعظم زمین پر، فاروق اعظم فرش پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، رب العالمین عرش پر اس رائے کو، فاروق اعظم کی رائے کو قرآن کی صورت میں اپنے محبوب کے قلب اطہر پر اتار دو، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جب منافقین نے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا مر گیا، وفات ہو گئی، ان کے صحابی، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، بڑے پکے صحابی تھے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہربانی کر دیں، مجھے شرم آ رہی ہے، میں کہتا تو نہ، لیکن میرے ابا ہیں، آپ مہربانی کر کے میرے ابا کا جنازہ پڑھا دیں، شاید اس وجہ سے اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دے۔ حضور علیہ السلام اپنی امت پر بڑے شفیق تھے، حضور تو یہ چاہتے تھے کہ میرا کوئی امتی بھی جہنم میں نہ جائے۔ فرمایا اگر میرے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے کسی کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں حضور حاضر ہوں۔ فرمایا کہاں ہے جنازہ؟ حضور جنازے کے لیے تشریف لے گئے، جب مصلی پر تشریف لے فاروق اعظم نکلے صاحب سے، فرمایا محبوب جنازہ نہ پڑھیں، جانتے نہیں ہیں یہ وہی شخص ہے، یہ وہی بدبخت ہے جس نے اما عائشہ پر تہمت لگائی، یہ وہی بدبخت ہے جو آپ کے لیے سازشیں کرتا تھا، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ فرمایا فاروق ہٹ جاؤ، شاید اس وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے، میں جنازہ پڑھاؤں۔ مصلی پر تشریف لائے، جنازہ پڑھا دیا۔ اس میں بھی حکمت ہے کہ اللہ نے پہلے آیات کیوں نہ اتارے، یہ میں عرض کرتا ہوں، بعد میں آیات اتارے، پہلے کیوں آیات نہیں اتاری؟ جنازہ پڑھانے سے پہلے ہی آیات اتار دیتے، لیکن پہلے آیات نہیں اتاری۔ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں محبوب اس کا جنازہ نہ پڑھائے، فاروق اعظم کی رائے تھی جنازہ نہ پڑھایا جائے، محبوب نے جنازہ پڑھا دیا۔
کبھی بھی اس کا جنازہ نہ پڑھے، جنازہ تو دور کی بات ہے، اس کی قبر پر بھی تشریف نہ لے۔ حضور نے فرمایا میں اس کے لیے استغفار کروں گا، اس کے لیے کثرت سے استغفار کروں گا، اگر مجھے 70 مرتبہ بھی استغفار کرنا پڑا تو میں اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کروں گا۔ فاروق اعظم نے کہا محمود استغفار نہ کریں، یہ منافق ہے، یہ بدبخت ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ ابھی فاروق اعظم کی رائے تھی، محبوب پیغمبر استغفار کر رہے ہیں، اللہ نے آیات اتار دی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله۔ محبوب پیغمبر 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے میں منافق کی بخشش نہیں کروں گا۔ فاروق اعظم کی رائے تھی، اللہ نے قرآن میں اتاری، ازواج مطہرات مختصر سن لیجیے، ازواج مطہرات کے پردے کا موقع آیا، حضور علیہ السلام کی زوجہ اما زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے کر جا رہی ہیں۔ منافقین ہر وقت تاکتے رہتے تھے کہ کوئی زوجہ جا رہی ہے، کسی کی بیوی جا رہی ہے، کوئی آزاد عورت جا رہی ہے۔ فاروق اعظم بھی راستے میں موجود تھے۔ ایک منافق نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح، یہ محمد کی زوجہ جا رہی ہے، یہ محمد کی بیوی جا رہی ہے۔ فاروق اعظم جرأت مند آدمی تھے، اماں کے سامنے ہو، اماں جان، اماں زینب آپ گھر تشریف لے جائیں، خدا کا واسطہ پردے میں تشریف لایا کریں، گھر تشریف لے جائیں، دوپٹہ کر کے آئیں، پردہ چادر اوڑھ کر آئیں، یہ منافقین آپ کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم کی رائے، فاروق اعظم نے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں رائے پیش کی، میرے محبوب آپ اپنی ازواج مطہرات کو حکم کریں کہ وہ پردے سے باہر نکلا کریں۔ یہ رائے کی فاروق اعظم کی۔ ابھی محبوب پیغمبر چونکہ وقت کا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوب پیغمبر نے کہا میرے محبوب صحابی میں کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، رب العالمین کا حکم ہوگا تو میں حکم کروں گا، رب العالمین کا حکم نہیں ہوگا تو میں خاموش ہوں۔ فاروق اعظم نے زمین پر رائے دی، فاروق اعظم نے فرش پر رائے دی، اللہ رب العزت رائے کو سن رہے تھے، رائے کو دیکھ رہے تھے۔ جاؤ جبرائیل قرآن کی آیت لے کر جاؤ، جو کلمات فاروق اعظم کی زبان سے نکلے ہیں میں رب العالمین انہی کلمات کو قرآن کا جز بناؤں گا، قرآن کی آیات بناؤں گا، تا قیامت جو قاری جو حافظ قرآن کی تلاوت کرے گا وہ فاروق اعظم کے ان کلمات کی بھی تلاوت کرے گا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کو حکم دے دیا، میرے محبوب پیغمبر اپنی امت کو کہہ دو، اپنی امت کی عورتوں کو کہہ دو کہ جب بھی باہر نکلا کریں تو چادر میں نکلا کریں۔ یہ آج جو پردہ ہماری ماؤں بہنوں کو ملا ہے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی وجہ سے ملا ہے۔ جو فاروق اعظم کا دشمن ہے اسے پردہ بھی نصیب ہے۔ میرے دوستوں یہ رائے تھی فاروق اعظم کی۔ میں عرض کر رہا ہوں 20 مقامات ایسے ہیں، وقت اوپر ہو گیا ہے، جو رب العالمین نے فاروق اعظم کی رائے سے ان رائے کو جو فاروق اعظم کی رائے تھی اللہ نے ان رائےوں کو قرآن مقدس میں آیات کی صورت میں اتارا۔ آذان کا معاملہ ہے، یہ تا قیامت مؤذن آذان دیتا رہے گا جب تک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ الی آخر الاذان یہ کلمات مؤذن اپنی زبان سے نکالتا رہے گا۔ فاروق اعظم کی رائے زندہ ہوتی رہے گی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے صحابہ کو جمع کیا، میرے صحابہ مجھے بتلاؤ نماز کے لیے کس طرح جمع کیا ہے۔ کسی نے کہا یا حضور مختصر کر رہا ہوں، کسی نے کہا حضور لکڑی پر لکڑی مار دی، پتھر پر پتھر مار دیا جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے اس لیے نماز کے لیے تشریف لے کر آئیں گے۔ کسی نے کہا حضور لاٹھی پر لاٹھی مار دی جائے۔ بعض صحابہ نے کچھ اور رائے دی۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے باقی ہے۔ مشورہ ختم ہوا، رات کو تشریف لے گئے، سو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا ایک شخص آیا ہے، نوری آدمی ہے، نور سے منور ہے اس کا جسم، وہ کہہ رہا ہے کس معاملے میں پریشان۔ کہا نماز کے لیے حضور علیہ السلام نے مشورہ دیا تھا کہ نماز کے لیے کس طرح لوگوں کو جمع کیا جائے، صحابہ کو کس طرح جمع کیا جائے، تو بعض صحابہ نے کچھ مشورے دیے تو میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ فرمایا فاروق پریشان کیوں ہو، محبوب کو بتاؤ یہ کلمات بلند کیا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ الی آخر الاذان۔ فاروق اعظم صبح ہوئی تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات اگر بلند کر دیے جائیں، ان کلمات کو سن کر لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ فرمایا بلال جلدی آؤ، فاروق اعظم سے ان کلمات کو یاد کرو، جب بھی نماز کا وقت ہو ان کلمات کو دہرایا۔ یہ فاروق اعظم کی رائے ہے۔ تا قیامت میرے دوستوں رائے رہے گی۔ عمر کا نام ہی بتا رہا ہے، عمر کی عین علی سے ہے، علی نے اپنی بیٹی عمر کو دی، عمر کی میم محمد سے ہے، محمد نے عمر کو مانگا، عمر کی راہ رب سے ہے، رب نے دو شخصوں میں سے عمر بن خطاب کا انتخاب کیا۔ خلیل نے بھی محبوب مانگا، جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ رسول عطا کر، مجھے اپنا قاصد عطا کر، میری آل میں میری نسل میں ایک رسول بھیج دے۔ یہ خلیل دعا کرنے ہیں، ادھر سے ہمارے محبوب پیغمبر نے بھی دعا کی، اے اللہ عمر عطا کر۔ خلیل نے جس کو مانگا اس کی زیارت نہیں ہوئی، خلیل نے جس کو مانگا وہ عرصہ دراز کے بعد آیا، جس کو محبوب نے مانگا رات کو مانگا صبح قدموں میں۔ یہ فاروق اعظم ہے، تاخیر نہیں ہوئی، جس کو مانگا وہ دیر سے آیا، جس کو مانگا اس کی زیارت بھی نہیں ہوئی، جس کو مانگا رات کو مانگا صبح کو آیا، جس کو مانگا اس کی زیارت بھی ہوئی۔ میرے دوستو یہ فاروق اعظم ہیں، موافقات عمر اور بھی ہیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے 4 عرض کر دی ہیں۔ اگر زندگی ہوئی تو انشاءاللہ 16 باقی ہیں، وہ کسی اور موقع پر ایسی آیات جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر اللہ نے اتاری تھی، فاروق اعظم کی زبان سے جو کلمات نکلتے تھے انہی کلمات کو اللہ نے قرآن کی زینت بنایا۔